جی ناظرین ویلکم بیک. نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات، لیکن 20 نکات میں کہیں بھی افغان اور پاکستان بارڈر کا تذکرہ نہیں آیا. اور جب سے نیشنل ایکشن پلان بنا اس سال سے اب تک لگ بھگ 1 سال کا عرصہ بیت چکا ہے. 1 سال کے عرصے میں جتنے بھی حملے آپ نے ٹی وی چینلز پر سنے، اخبارات میں دیکھے اور لوگوں کے ذریعے سنے، ان میں سے ہر حملہ اگر میں اس کو رف اسٹیمیٹ کروں تو 90% حملے ایسے تھے جن کے لنکس ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افغانستان سے جڑتے تھے. تو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے. تو کیوں افغانستان کا بارڈر ہماری پریورٹی نہیں ہے؟ حیدر علی شاہ صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات ہیں. افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے. آج کے حملے میں بھی کہا جاتا تھا کہ کال وہاں سے ٹریس ہوئی. پچھلے جتنے حملے ہوئے اے پی ایس کے حملے میں جو دہشت گرد تھے وہ افغان سرزمین سے آ رہے تھے اور ان کے جو کالز تھیں وہ وہاں سے آ رہی تھیں. ملا فضل اللہ وہاں پہ. تو کیا وہ بارڈر امپورٹنٹ نہیں ہے یا وہ سیل کرنے نہیں دیتے یا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں؟ دیکھو جی، آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پروگرام 20 اس کے نقطے ہیں. ایک نقطہ تو یہ ہے فوج کا ضرب عضب. اس کے علاوہ یہ جو لشکر طیبہ، سپاہی صحابہ، جیش محمد، یہ مولانا عبدالعزیز، یہ بھی اسی کے حصے ہیں نا کہ ان کو ہم نے کور کر دیں. نہیں سر، ان کا سپیکر بند کر دیا نا سر، لال مسیح کا سپیکر بند کر دیا. سپیکر بند ہوتا ہے یا یہ تو جس طرح سر ایکشن پلان میں لکھا ہے سپیکر بند کرے تو سپیکر بند کرے گا نا سر. یہ تو دہشت گردوں کا جنت ہے سر کہ آپ نہیں، یہ دہشت گردوں کا جنت ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے ایک آدمی ہو کہتا ہے میں جیش داعش کو یار، یہ اس سے بڑا ہمارے لیے کوئی سر. آپ شاید آج کل اسمبلی نہیں جاتے، آپ ممبر نہیں ہیں، میں اکثر جاتا ہوں، دونوں صاحبان جاتے ہیں. تو یہ دونوں گواہی دیں گے میری کہ چودھری نثار صاحب نے کہا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو آپ لے آئیں. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ میں اسے پکڑوں. کیوں نہیں کہا تھا انہوں نے؟ یہی میں کہتا ہوں کہ یہ کمی ہے نا. اگر ہم آپس میں بیٹھتے اور وہ کہتے ہیں کہ ثبوت لاؤ تو کوئی شہری تو اس کو ثبوت دے دیتا کہ لے لو. یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹ والے اس کو ثبوت دے دے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب امریکہ میں یہ ہوا تھا تو میں نے کہا کہ اس کے 24 چھوٹے بڑے اس کے اجلاس ہوتے ہیں. اس میں بلدیاتی ممبروں کو بھی لائے، اس میں سول سوسائٹی کے اس آدمی کو جس آدمی کو اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی پتہ ہو یا کوئی اسے افغان بارڈر پہ ہم بات کریں. افغان بارڈر کتنا ضروری ہے؟ ہر دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے. افغان بارڈر تو وہ مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ڈیورنڈ لائن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر اس کو یہ تو پنڈورا باغ سے اگر کھل گیا افغانستان والے کہتے ہیں یہ ہمارا بارڈر ہی نہیں ہے. تو اب کس طرح بارڈر میں تو 1 فٹ کا علاقہ پیچھے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے بارڈر تو ان کا بارڈر کہیں اور ہے. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارڈر کو سیل اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ ریسورسز کا بہانہ ہے، وہ نہیں چاہتے؟ نہیں، وہ چاہتے نہیں. تو یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بارڈر ہی نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بارڈر نہیں ہے تو آپ کتنا ضروری ہے افغان بارڈر کو سیل کرنا؟ اور شاہ صاحب امن جو ہے نا، امن وہ افغانستان میں ہو تو پاکستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور پاکستان میں ہو تو افغانستان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر امن ہو، جس طرح آپ دیکھیں نا یورپین کنٹریز میں، آپ ایک جگہ ہے جو فرانس اور سوئٹزرلینڈ کا اکٹھے شامونی اور دونوں 6 منتھ کا اس کا انکم ایک کو جاتا ہے، 6 منتھ دوسرے کا، اینڈ اٹ از اوپن. ٹھیک ہے. تو اب بارڈر اگر ملک افغانستان کے ساتھ ایک بارڈر تو ہے نا ہمارا، بارڈر ہے، لیکن اگر آپ اس کو بند نہ کریں، سیل نہ کریں اور دونوں ملکوں میں امن ہو تو کوئی پرابلم نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سیل کے بغیر امن ممکن ہے؟ ایٹ دس مومنٹ ابھی تو یہ ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور حالت جنگ میں اب ہم وہاں پر یہ بنانا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. نہیں سر، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب میں ہم بہتے رہیں، بند نہ بنائیں. نہیں، ایک پیس ٹاک جاری ہے اور ان کو یہ انفارمیشن جا رہی ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں. ہم پاکستان سے بھی کہا نہ جائے. میں چاہوں گا آڈینس کو یہ بھی پتہ چلے نا، یہ پیس ٹاک کیا افغانستان اور پاکستان حکومت کے بیچ میں ہے یا طالبان بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں، جب ان کا آپس میں مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہاں بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ صرف وہاں تک نہیں ہے، یہ صرف وہاں تک نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ صرف وہاں تک نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو پاک چائنا کوریڈور کا ہے، کتنے ملکوں کو یہ اچھا لگتا ہے، کتنے ملک اس کے خلاف ہیں. میرے خیال میں امریکہ سے انڈیا تک، افغانستان تک کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بنے. تو یہ لوگ چاہیں گے کہ ہماری سٹیبلٹی ہو تو اس کے لیے بھی تو ضروری ہے. ہمارا میرے خیال میں 40% ایریا افغان بارڈر کے پاس سے گزرتا ہے. ہاں، تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے. ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی جو لوگ وہاں سے آتے ہیں یا جو گورنمنٹ ہے ان کو اگر وہ آپس میں صلح مشورہ کرے، ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے افغان بارڈر کتنا ضروری ہے آپ کے نظر؟ عدنان صاحب، ایک تو تھوڑا سا میں یہ عرض کروں کہ انڈین بارڈر اور افغان بارڈر کو ایک تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا. انڈیا از این اینیمی کنٹری. افغانستان جو ہے وہ اینیمی نہیں ہے اور فرینڈلی بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمارے
ایک مسلم برادر کنٹری کے طور پہ ایک لائن ہے، یہ نہیں ہے کہ بارڈر نہیں ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، مگر اس طرح کی ٹینشن نہیں رہی. سر میں صرف ایک سوال پوچھوں گا، یہیں پہ آپ سے سوال پوچھوں گا، انڈیا کی انوالومنٹ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے افغانستان میں، اور وہاں سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پروگرام میں اس بات کو ٹچ نہیں کیا گیا کہ اس بارڈر کو سیل کیا جائے یا نہ کیا جائے، مگر میں کہتا ہوں کہ جی اس کو انٹچڈ بھی نہیں رہنے دیا گیا. کیا کچھ کیا سر 1.5 سال میں، 1.25 سال ہو گیا، کیا کچھ کیا؟ 1.25 سال میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی فریکوینٹ میٹنگز پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف افغان کی ہوئی ہیں، کتنے وزٹ ہمارے آرمی چیف کے ادھر ہوئے ہیں. وہ تمام ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے آپ کیا کہنے کہ 2 ملک کے سربراہان کے ملنے سے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں ڈیلی بلوچستان سے افغانستان وہ رک جائیں گے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں پہلے آپس میں طے کریں گے تو پھر ہی وہ اس پہ کوئی باڑ لگائیں گے، یا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ٹریٹی ہوگا تو تب ہی ہوگے نا. یہ ساری جو یہ امپروومنٹ ہے یہ اسی طرف ایک قدم ہے کہ ہم سیکیورٹی کو کیسے ہم معین صاحب کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پریورٹی ہے وہ بارڈر لے کے، لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ 50 سے 60 ہزار لوگ تقریباً ایوری ڈے بغیر ویزوں کے آتے ہیں. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اب وہ پاکستان یہ اس پر دیر مسٹ بی سم سسٹم. ہاں جی، دیر مسٹ بی سم سسٹم. اس کو کسی طریقے سے یہ اس کے طریقے نکالنے. سر کتنا اہم ہے یہ بارڈر پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے؟ نہیں، اب بہت اہم ہے. اب اہم ہے سر، اب زیادہ اہم ہو گیا. میں چاہوں گا کتنا اہم ہے، آپ سے پوچھوں کہ کتنا اہم ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بارڈر تو ہو، ضروری ہے، لیکن اب انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا بارڈر تو ہے نا، وہ ایکٹیو ہے. ان کے جو دہشت گرد ہے، ان کے جو راہ ہے وہ ہمارے ملک میں ایکٹیو ہے کہ نہیں؟ تو بلوچستان کے رستے ہیں نا، تو اس کو بند کریں نا سر. یہی ساری باتیں ہیں، اور طریقے بھی بہت ہیں. وہ کراچی میں جو بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ تھے، بلوچستان کے ذریعے تو آئے نا سر. را کی جو سر گلگت بلتستان میں بلوچستان کے ذریعے انوالومنٹ آتی ہے. نہیں، یہ کہنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن اور بھی راستے ہیں، وہ لوگ آپ کہیں گے اس کے علاوہ بھی کوئی چور راستہ ہے جہاں سے لوگ اندر آتے ہیں؟ یہ بارڈر تو مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سالو کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دس ٹائم ہمارے اتنے وسائل ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہم اس کو سیل کریں کس طریقے سے؟ سر دنیا فنڈ دینے کو تیار ہوگی. جس امریکہ کے لیے ہم نے اتنے ظلم و ستم سہے تو وہ لگا دے گا بارڈر. مطلب اور فنڈ ہم لیتے ہیں، میٹرو بنا لیتے ہیں. نہیں، دیکھو آپ دیکھیں، آپ کسی کنسٹرکٹیو ایسے کام کو وہ آپ سامنے رکھ کے بات کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن میٹرو کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. سر آج جہاں سٹوڈنٹس پہ حملہ ہوتا ہے اور افغانستان کے راستے ہوتا ہے، تو افغانستان ضروری ہے یا میٹرو ضروری ہے اور فنڈ لے کے کہیں اور لگا دینا ضروری ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. لیکن میٹرو تو صرف وفاق نے نہیں لگایا نا. ہم سارے پیسے تو اکٹھا کر سکتے ہیں سر. یہ کہہ دینا شاہ صاحب نے کہا کہ وہ بارڈر لگانے نہیں دینا چاہتے، تو آپ کتنا ایگری کرتے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں اگر میرا بارڈر اگر ہمارا یہ ہے تو کیوں نہیں لگا سکتے؟ یہ اگر نہ لگانا یا وہ بات الگ ہے، کیوں نہیں؟ وہ اگر یہ کسی نے بنانا بھی تھا تو اس کا پچھلے 5 سال میں کسی نے کچھ کیا، اس سے پہلے 5 سال ہر ٹینیور میں پرپوزل بنا ہے تقریباً. اس پر ایکشن بہت سے کاموں پر دیکھیں. اب جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو کام ہوا ہے نا، اس پر ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا کام ہوا ہے، اتنا غلط کام ہوا ہے کہ یہ افسوس کا مقام ہے. وہ جہاں سے ہو رہا ہے اس کو تو روکنا چاہیے. اب جہاں سے ہوا ہے ان کو یہ میٹر تو آگے لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آگے لے کے جانا ہے. لیکن سر یہ دیکھیں، باڑ لگانے والی بات جو ہے نا، وہ ہے تو بڑی اہم، ضروری بھی ہے، مگر باڑ لگانا کوئی اس کا 100% حل نہیں ہے. کہ انڈیا اور پاکستان کے بارڈر پہ باڑ لگی ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود جب پاکستان میں کوئی دھماکہ یا کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو ہم اس بات کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا کی انوالومنٹ نہیں ہے. There is always an apprehension. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب انڈیا پاکستان پہ الیج کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باڑ سے یہ جو صورتحال ہے 100% کنٹرول نہیں ہوتی. کچھ پرسنٹیج تو بہتری آئے گی نا، کچھ بہتری آ سکتی ہے، مگر افغانستان اور پاکستان کا جو بارڈر ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو بہتری آ سکتی ہے وہ آ سکتی ہے نیگوسیشن سے.
شاہ صاحب زیادہ مسلم لیگ نون بھی یہی کہتی ہے اور چل بھی یہ رہا ہے کہ نیگوسیشن چل رہی ہے, میٹنگز چل رہی ہیں, نتیجہ پھر وہی دھماکے, پھر وہی شہادتیں, پھر وہی بدامنی, پھر وہی دہشت گردی. دیکھو جی میں کہتا ہوں کسی ملک میں پریورٹی فکس ہوتی ہے, آپ ون بائی ون جب کریں گے نا پریورٹی فکس کریں گے. اب ہماری پریورٹی فرسٹ کیسے ہے, یہ کہ جس طرح کہا میٹرو یا فلانا ہے, یہ سب اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر آپ کو جان کا خطرہ ہو تو پریورٹی نمبر 1 ہمارے یہی دہشت گردی ہے. اس سے نمٹنا ہے, کس طرح نمٹنا ہے, اندرونی بھی اور بیرونی بھی. بیرونی تو افغانستان کے ساتھ ہم نے 2 ٹوک بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ ہمارے مولانا فضل اللہ وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو پھر ہمارے آپ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اور ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہم نے بھی طالبان سے اپنے ایک کنارہ ہونا ہے, کیونکہ دنیا کو کیوں تاثر دیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ہمارا مانیں گے. کیوں ہمارا مانیں گے؟ کیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ اگر لنک ہے تو فوراً اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم آج افغانستان کو کہتے ہیں کہ آپ طالبان کے ساتھ بات کریں, تو اگر وہ بات کریں گے تو کل وہ آپ کو کہیں گے. تو پھر تو چائنا بھی کہتا ہے کہ طالبان سے بات, پھر چائنا بھی طالبات ہوں گے. کل ہمارے طالبان بھی کہیں گے. سارے لوگ, امریکہ تو خیر نہیں, چائنا تو کہتا ہے نا کہ میں طالبان سے بات, کل ہمارے طالبان بھی کہیں گے. ان کی کوئی جمہوریت میں تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے, ان کا بھی نہیں ہے, ان کا بھی نہیں ہے. اگر ان کو ہم نے میز پہ بٹھا دیا تو کل افغانستان ہم کو کہے گی کہ آپ اپنے طالبان کے ساتھ بات کریں. بہت سے ملکوں کی پراپرٹی بنتے جا رہے ہیں اور طالبان ہر دہشت گردی سے بھی بھاگ کے جڑ جاتے ہیں, تو کس طرح 2 قسم کے طالبان ہیں. یہی 2 قسم, یہی 2 طالبان ہم نے مار دیا. یہ بیڈ طالبان ہے, گڈ طالبان. نہ کوئی طالب گڈ ہے, نہ کوئی بیڈ ہے, نہ کوئی ہمارا ہے, نہ کوئی ان کا ہے. جب ہم کہیں گے کہ طالبان یہ سب کچلنے کے لائق ہے, چاہے گڈ ہو چاہے بیڈ ہو, پھر ہماری حکومت اور افغانستان کی حکومت بڑھ سکتی ہے. اگر ہم افغانستان کے طالبان کو گٹ کہیں گے تو افغانستان مولوی فضل اللہ کو گٹ کہے گا. یہ بات ہی اگر ختم نہ ہو نا, یہ جڑ سے بات ختم ہو, چاہے وہاں کا ہو چاہے یہاں کا, وہ ہمارا دشمن ہے. اب تو چودھری نثار صاحب بھی کہتے ہیں کہ گڈ اور بیڈ کا گڈ اور بیڈ نہیں, اصل میں گروپ سمجھ لے کہ افغانستان میں جو لوگ تھے وہ دیٹ واز فار دا فریڈم آف افغانستان. یہاں پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے کہ کوئی اس کو فریڈم دلوا رہا ہے, سمجھ کی بات ہے. وہ they are being occupied by پاکستان another افیکٹ ہو country. رہا ہے نا, پاکستان ٹیررزم سے افیکٹ ہو رہا ہے, اور ان فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو پھر تو انہیں کاؤنٹر کرنا چاہیے. کس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ جو فیکٹر ہمارے دہشت گردی میں انوالو نظر آتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر افغانستان میں پیس ٹاک ہو رہی ہے تو وہ ان لوگوں سے ہو رہی ہے جو ان لوگوں کے اگینسٹ ہے, جو ان کے کنٹری پر سمجھ لیں کہ قابض ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب جب یہاں پر تو یہاں اشرف غنی اچھا نہیں ہوا. اگر وہ اشرف غنی ابھی جو جمہوری طور سے آیا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوا. پھر کہیں نہ کہیں تو فلاز ہے نا سر, کہیں نہ کہیں تو مطلب اس کو پھر ہم حل کیسے کریں گے؟ تو وہی حل کے لیے تو بات ہو رہی ہے, جو پیس ٹاکس ہیں افغانستان اور پاکستان تو بات ہو رہی ہے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں ان پہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے. تمام آسپیکٹ پہ, نیگوسیشن والے آسپیکٹ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, ایکشن والے آسپیکٹ کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, انٹیلیجنس جو آپس میں ان کے تبادلے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا رہا. تمام طریقہ کار, اور جہاں تک پریارٹیز ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی پریارٹیز فکس ہونی چاہیے, اب بھی موجودہ حکومت کی پریارٹی نمبر 1 پیس ان دا کنٹری, پروٹیکشن آف پاکستان. لیکن مجھ سے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ موجودہ حکومت اور پاکستان کی حکومت ڈیفینسو ہو کے کھل رہی ہے, سب کچھ اسے اوفینسو ہونا چاہیے؟ نو, دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان گورنمنٹ ہیز بیکم سو مچ اوفینسو کہ جو ڈیرنگ سٹیپس اس دفعہ ٹیررزم کے خلاف پاکستان حکومتیں اور موجودہ دور میں لیے گئے ہیں, میں کہتا ہوں جی دنیا میں یا اس سے پہلے کہیں بھی اس طرح کے اگریسولی اور اوپنلی اور اعلانیہ جو ٹیررزم کو کلا کما کرنے کے لیے جو پچھلے 1.5 سال سے ہماری فورسز کام کر رہی ہیں, وہ تو دنیا اس کی معترف ہے. ہمیں بھی معترف ہونا چاہیے تاکہ ہمارے عوام کو بھی حوصلہ ملے کہ ہاں کہ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ سم تھنگ ہیز بین ڈن. اور ابھی تھوڑا کہتے ہیں نا ایک ذرا صبر کے فریاد کے دن کم ہیں, ابھی دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد اس میں کتنی زیادہ مسلم لیگ نون کا موقف آپ نے سن لیا, لیکن اگر ہم ہندوستان سے خود کو کمپیئر کریں تو ہندوستان میں ایک حملہ ہوتا ہے پٹھان کوٹ میں, کوئی 1 ہفتہ اس پہ آپریشن چلتا ہے, 6 ہی دہشت گرد ہوتے ہیں, اور ہندوستان تمام اس کی جو مین لیڈرشپ ہے, جو کابینہ ہے مودی صاحب کی, وہ ان کے بقول بھی پاکستان انوالو ہے, پاکستان پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ فرنٹ فٹ پہ ان کا میڈیا بھی کھیل رہا ہے, ان کی پولیٹیشنز بھی کھیل رہے ہیں. ہم
فرنٹ فٹ پہ اس طرح نہیں کھیلتے جس طرح ہندوستان اور افغانستان کے اگینسٹ ہمیں کھیلنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ میڈیا کو چاہیے کہ اپنے ملک کو پروٹیکٹ کرے. یہ معمولی سی بات کو اتنا اچھال کے اپنے ملک کو بدنامی کا سبب بنتا ہے کہ باہر سے لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں, جو اپنی حقیقت سے بہت زیادہ وہ ایکسپوز کرتے ہیں. وہاں پر دے آر ورکنگ فار دیئر کنٹری. تو میں چاہتا ہوں کہ میڈیا والے جتنے بھی دوست ہیں وہ تھوڑا سا اپنے ملک کو سمجھ لیں کہ خدا کے لیے معمولی سی بات کو اتنا نہ اچھالیں کہ اس سے باہر جو ہمارے اپنے دوست ہیں, ہمارے اس ملک سے باہر گئے, وہ آنے سے وہ ڈرتے رہے اور وہ نہ آئے. اب یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں کتنا ٹائم لگا ان کو, یہاں آرمی, ہمارے آرمی کو یا کلیئر کرنے میں 2 سے 2.5 گھنٹے سر, 2 سے 2 اور وہاں کتنا ٹائم لگا؟ 6 دن لگ گئے سر. 6 دن لگے سر. دس از چھٹے دن میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی کلیئر نہیں ہے. This is the difference between مگر us we and should be them. proud of it. ہمارے پاس ماشاءاللہ ہماری آرمی ون آف دی بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ. ہمارا ٹریننگ بھی اس طرح ہے. لو لیول پر اب کام ہونا چاہیے, جس طرح آپ سے میں نے پہلے عرض کی, اسی طریقے سے لو لیول پر ہمارے کام بہت ہیں جو ابھی ہونے چاہیے, لیکن ہمارے مسائل اور وسائل کے حساب سے کام ہوتا ہے. ہم پیچھے رہ جائیں. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ تمام لوگ, میں کہتا ہوں کہ کمپیریٹیولی پولیٹیشین بھی, لا انفورسنگ ایجنسیز بھی, حکومت بھی, وہ ایک پیج پہ ہیں سوائے میڈیا کے. میڈیا پہ سر ایک پیج نو سر, میں میڈیا والے آپ مطلب اتنا لوگوں میں ابہام اور انسرٹینٹی پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ عام سی میڈیا تو سر انفارمیشن دیتا ہے, انفارمیشن وہ نہیں دینی چاہیے, خوف و ہراس نہیں پیدا کرنا چاہیے, معلومات دینی چاہیے. معلومات دینے کا بھی ایک ہوتا ہے نا کہ طریقہ بھی بدلنا چاہیے, لیکن بہت سا طریقہ سر. میں تو سچی بات یہ کچھ افیکٹ پڑے گا. صاحب ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے, میں پوچھوں گا باچا خان یونیورسٹی ہی کیوں سلیکٹ کی گئی؟ یار یہ تو دہشت گردی بتا سکتے ہیں, لیکن ایک پوائنٹ آف ویو بھی یہ ہے کہ یہ ہمیں افسوس اس لیے کہ باچا خان وہ عدم تشدد کے پیروکار تھے, اور ابھی بھی ہم ان کے دہشت گردوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. ہم پارٹی کی سطح پہ کہتے ہیں, حالانکہ ہمارا ایک کام نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارا یہ ملک ہے تو ہم اس کو دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں. اور ہم انہوں نے جب ان کو موقع ملا ہم پہ وار کیا, اور ہمارا جب ہمارا یا میڈیا پہ یا کسی, ہم اس کو دشمن نمبر 1 سمجھتے رہیں گے, اور یہی کہیں گے کہ جب تک ان کو سر کو نہیں کچھ لگ گیا, تمام کو بیڈ اور گڈ کو چھوڑ کے تمام کو اگر اس کو نہیں کچھ لگ گیا تو یہ ملک. شاہ صاحب ایک اور سوال, یونیورسٹی کی جو لوکیشن بتائی جاتی ہے, اور پوائنٹ یہ بھی اٹھایا گیا کہ لوکیشن اس طرح کی تھی کہ دہشت گردوں کے لیے بآسانی تھا وہاں حملہ کرنا. نہیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے یار. کوئی بھی یونیورسٹی, اگر یونیورسٹی بہت بڑی جگہ میں بنائی جاتی ہے, پہلے پشاور یونیورسٹی ایسی تھی, ابھی تو آبادی ہو گئی, اب آبادی ان کی پیچھے جائے گی, کیونکہ وہ تو 1000 ایکڑ زمین چاہیے, تو 1000 ایکڑ زمین ابھی یہ 5-6 سال ہو گئے کہ بنائی گئی ہے, تو یہ ایسی جگہ پہ بنتی ہے جہاں اس کو بہت سارا رقبہ ANP کی حکومت نہیں بنی. جی سر سراج صاحب, آج کا حملہ, دہشت گردوں نے حملہ کیا, سب کے ویوز یہ تھے کہ مذمت کی اس حملے کی, لیکن کہا جاتا ہے کہ کم نقصان ہوا, اس حملے کو کاؤنٹر کیا گیا. دوسری جانب میں ایک یہ بھی سوال اٹھائے گا کہ یہ آیا سیکیورٹی لیپس تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں, کم نقصان کی تو ہم نہیں بات کر سکتے ہیں, نقصان تو ہو گیا. چاہے 1 بچہ جائے, چاہے 2 جائے, ہمارے تو بچے گئے. اور آگ وہاں وہ جگہ زیادہ گرم ہوتی ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, باقی جگہ تو آپ کو اس کی تپش وہ پہنچ سکتی ہے. ہمارے ایریا میں تو یہ آگ لگی ہوئی ہے, تو ہمیں تو گرمی ہر وقت ہے. اب بچہ 1 گیا یا 20 گئے, یہ بہت بڑا سانحہ ہے, یہ چھوٹا سانحہ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہم اس کو اس حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ناکامی تھی کہ ہو سکتا ہے جو وہاں پر آج مشاعرہ تھا, اور 200-250 لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے, 600, اور لوکل جو وہاں پر اپنے اسٹوڈنٹس اور وہ ہیں کتنے تھے, اگر وہاں تک رسائی ہو جاتی تو یہ بہت بڑا ہو سکتا تھا. اور لیکن جو لوگ انوالو ہیں اس میں, جن لوگوں سے غفلت ہوئی ہے, ان کی چھٹی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب اختتام ہے پروگرام کا, میں چاہوں گا کہ ہم ایک سوال میں آپ تینوں سے پوچھوں, اس کا جواب چاہوں گا. APS پہ حملہ ہوا, پھر مختلف KPK کے اسکولوں پہ بھی حملہ ہوا, آج یونیورسٹی پہ حملہ ہوا, تو ہم اپنی سیکیورٹی کو پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. جو جتنے ریسورسز ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز, گورنمنٹ یوز کر رہی ہے. عوام کا کتنا کردار ہونا چاہیے, کس طرح اسکولوں کو, یوتھ کو اور عوام کو
نیشنل الیکشن پلان کا حصہ بننا چاہیے تاکہ اور دوبارہ اس طرح کا حملہ اسکولوں پر ڈیفینیٹلی نہ ہو؟ کیا آپ کی رائے ہوگی؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جہاں تک یہ آج کا جو سنہ ہے نا جی، اس نقصان کو کوئی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا سنہ ہے. اس درد کا، اس دکھ کا نہ کوئی مداوع ہے، نہ کوئی اندازہ کیا جا سکتا ہے. مگر پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکر یہ کہ کہیں اندیشہ یہ تھا کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا تھا کہ وہ نہیں ہوا. مگر اس میں جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں، پاکستان کے ایک ایک شہری کو اپنے آپ کو سپاہی سمجھنا چاہیے، اور ایک ایک شہری کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ میں نے ہر طرح کے اس طرح کے مشکوک لوگوں ہر ایک کو رسپانسیبل ہونا چاہیے، رسپانسیبل ہونا، اس پہ نظر رکھنی، اور میں نے ذمہ دار اداروں کو مطلب بھی کرتے رہنا ہے کہ اس طرح مجھے دہشت گردوں کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ جائیں، کس طرح آ جائیں، کیوں کر آ جائیں. کیا ہمارے لیے تو مشکل یہی ہے کہ چونکہ ان کی شکل، ان کے کپڑے، ان کے اپیرنس سب لوکل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ مشکل ہے. لیکن ہم جس طرح اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں اور ان کو یہ سمجھایا جائے، اور مختلف جگہوں پر اس کے سیمینارز ہوں، اور ان کو سمجھایا جائے کہ بھئی اگر ایک ایسا بندہ جو اس راستے سے بھی گزرتا ہے فور نتھنگ، تو اس کا پوچھ کر اسپیشلی جس کے پاس اسلحہ ہو. اب بندوق تو نہیں چھپا سکتا ہے نا کوئی، تو اس قسم کے لوگ، ذرا مشکوک قسم کے لوگ، اس پر نظر رکھیے. شاہ صاحب آپ کا کیا میسج ہوگا آج کے اس افسوسناک حملے کے بعد؟ یہی کہوں گا کہ جو دہشت گرد ہے، جو ان کے دوست ہیں، جو جس طرح ہمارے، میں نے ابھی کہا مولانا عبدالعزیز کی طرح لوگ ہیں، یا جیش محمد ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. کیونکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ دہشت گردی ہماری وجہ سے پھیل رہی ہے، یہ ان کے لیے سافٹ کارنر بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ایک طرف ہونا چاہیے اور پورے پاکستان کو دوسری طرف ہونا چاہیے. تمام ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو شدت پسندی میں، شدت پسند عناصر میں شامل ہیں. ناظرین، آج کا حملہ بہت افسوسناک حملہ تھا. اس پر آج ہم نے کچھ کوشش کی تھوڑی بہت بات کر سکیں، اور تاکہ اس کا ہر حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں. بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز بھرپور انداز سے کام کر رہی ہیں. کراچی آپریشن ہو، ضرب عضب ہو، اتنے جیسے سراج صاحب نے بات کی کہ ریسورسز کم ہیں. گو پاکستان کوئی بہت امیر یا ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، لیکن جتنے ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے ہمارے سیکیورٹی ادارے بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں. لیکن دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو اگر خاک میں ملانا ہے تو ذمہ داری صرف سیکیورٹی اداروں پر ہی نہیں ڈالنی چاہیے. صرف نیشنل الیکشن پلان کے وہ 20 نکات، ان کی امپلیمنٹیشن صرف پارلیمنٹیرینز کا، اداروں کا، یا سیکیورٹی کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلکہ آج سے ہم ایک عزم کر لیں. آج سے وہ 20 نکات اب سب لوگ ایک ایک دفعہ یاد کر لیجئے، پڑھ لیجئے، اور ہر پوائنٹ پر دیکھیے کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹی. اگر آپ رسپانسبل ہوں گے تو اس ملک میں امن بہت جلد اور بہت آسانی سے آ جائے گا. آج کا پروگرام بس یہیں تک، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب دعا کیجئے ان پاک روحوں کے لیے جنہوں نے آج جام شہادت نوش کی، ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے مختلف ایریاز میں ہونے والے دھماکوں میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. ہم ان کا خون کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ان کا خون بولتا ہے کہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر چلانا ہے، اس ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کی خاطر انہوں نے اپنا خون بہایا، تو ان کا خون ہم سب پر ادھار ہے. اس ادھار کو ہم سب نے چکانا ہے. اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، 20 نکات پر عمل کرتے ہوئے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.